اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ماڈیول میں ہم بات کریں گے تھیریز آف ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ، ہاؤ ہیومن ڈیولپمنٹ آکر۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ وقوع پذیر کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا کیا تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ آف آل اٹ ڈائریکٹلی انہانسنگ ہیومن ایبلٹیز۔ ہیومن ایبلٹیز مین کہ اس کے انٹریکشن کرنے کی ایبلٹی، اس کی ویزیبلٹی، اس کے ایکشنز، اس کے آئی ہینڈ کوآرڈینیشن، اور اس کی جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ اینڈ ہیلتھ لائف بڑھتی ہے۔ لانگ لائف اسی لیے کہ اس کے صحت مند رہنے سے اس کی تمام باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کی فنکشننگ بہتر ہو تو کارکردگی بہتر ہوگی۔ مثلاً آنکھوں کو ٹھیک طرح سے غذائیت مل رہی ہے، آنکھوں کی جو حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو کیپ آن کیسے کرنا ہے، اس کو بہتر کس طرح سے رکھنا ہے، اٹ ڈپینڈس۔ اسی طرح باقی جو اعضاء ہیں، مسلز ہیں، ہینڈز ہیں اور لیگز ہیں اور پوری باڈی کی موومنٹ ہے، اس کو اگر متناسب غذائیت کے ساتھ، متناسب حرکات و سکنات کے ساتھ برقرار رکھا جائے تو یقیناً ہیلدی لائف کی ضمانت ہے۔ ہم کیا چیزیں کھائیں اور کھانے کا سٹائل کیا ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ فوڈ ہم کس طرح سے لے رہے ہیں، فوڈ کو پروسیس کس طرح سے کیا گیا ہے، فوڈ کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری ہیلتھ کی لائف کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح نالج، یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کا نالج از امپارٹنگ ویری امپورٹنٹ رول، کہ ہمیں خبر ہو کہ کون سی چیزیں ہماری نشو و نما پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور کس مقام پر کس وقت کون سی چیز اس لیول تک پہنچ جانی چاہیے۔ ہم کمپیریزن کرتے رہیں، ہم چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم والدین کی اور بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں۔ بینگ ٹیچر ہمارے اندر یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ ہم پیرنٹس کو، بچوں کو الرٹ کر دیں کہ وہ اپنے بارے میں، اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمہ وقت جو ہے نا وہ باخبر رہیں، اور جہاں کہیں انہیں اس میں کوئی تفاوت نظر آئے، کوئی ڈسکریپنسی نظر آئے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اپنے والد سے رابطہ کریں اور اس میں پراپر ایڈوائس حاصل کریں۔ تو یہ نالج ہونا بڑا ضروری ہے۔ نالج گین کرنے کے لیے ٹیچر از امپورٹنٹ، نالج گین کرنے کے لیے کیئر گیور اور جو فزیشین ہے، جو چائلڈ ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی مداخلت اور بر وقت مداخلت بڑی ضروری ہے۔ اسی طرح ڈیسنسی آف دی اسٹینڈرڈز آف لیونگ، ہاؤ اے چائلڈ از لیونگ اور ہاؤ وی ٹو لیو، ہاؤ وی ٹو اسپینڈ اوور لائف ویئر وی آر لیونگ، وہاں پر انوائرمنٹ کس طرح سے ہے، وہاں پر آکسیجنیشن کس طرح سے ہے، وہاں رہنے کے لیے جو ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اس کو کس طرح سے مینٹین کیا گیا ہے، اور صفائی کا اعلیٰ معیار، یعنی جس بیڈ پر بچہ سوئے، جہاں پر ہم رہتے ہیں، جن برتنوں میں ہم کھائیں پئیں، اس کی جو فریشنس ہے اور اس کی جو ہائیجینک کنڈیشن ہے اس کو جج کیا جائے، اور باقی جو گندگی کے امکانات ہیں، جراثیم کے منتقل ہونے کے جو امکانات ہیں
اور باقی جو حشرات الارض ہیں وہ بھی عام طور پر کچن میں اور بعض اوقات ہمارے عدم توجہی کی وجہ سے وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کا برتنوں میں آ جانا، وہاں پر اوپر نیچے ہونا، وہ مشکل پیدا کر دیتا ہے. لہذا کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ریفریش کر لیا جائے، اس کو ہائیجینیکلی ایک سٹینڈرڈ کے مطابق رکھا جائے، اور اس کا نالج کہ چیزوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ بڑی سادہ سی بات کہ ہم اپنے مزاج کو اس طرح سے، بچے کے مزاج کو اس طرح سے رکھیں کہ اس میں نفاست ہو، اس میں کھانے پینے کے معیارات جو اعلیٰ صحت کی ضمانت ہوں اس کو وہ یقینی بنائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹنگ کنڈیشنز فار ہیومن ڈیولپمنٹ. ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی کنڈیشن، مطلب پارٹیسپیٹنگ ان پولیٹیکل اینڈ کمیونٹی لائف، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اور بچوں کے ساتھ ملنا جلنا، اور فیملی کے ساتھ ملنا جلنا اس کا کس طرح سے ہے. اس کو باقاعدہ اس کا موقع ملنا چاہیے، فیملی سے لے کر کمیونٹی میں جو فنکشنز ہیں ان کی شمولیت تک. اسی طرح انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، یعنی وہ جو انوائرمنٹ جس میں وہ رہتا ہے اس کو برقرار رکھا جائے، یعنی اس کو کھلی فضا بھی ملے، اس کو گھر کے اندر آکسیجنیٹڈ انوائرمنٹ ملے، اور وہ صحت مند فضا کے اندر موجود رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن سیکیورٹی اینڈ رائٹس ہیں. ہیومن سیکیورٹی سے مراد uncertainties in the environment, uncertainty in traveling, uncertainty in moving, ups and downs. گھر کے اندر جو اپلائنسز ہیں ان کا استعمال پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کو کچھ میئرز بتا دیے جائیں، اور اس میں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے، سیف رہے. اسی طرح جینڈر ایکویلٹی موجود ہے. جینڈر ایکویلٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے بارے میں معلوم ہو، اس کو دوسروں کے بارے میں معلوم ہو، اور وہ اپنے رائٹس اور دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.